سب سے پہلے تو یہ جو یورپین ممالک سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ تو وہ ممالک ہیں جو اتنے سخت گرم موسم سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پاکستان میں بھی ہم اسلام آباد میں خود وٹنس کر رہے ہیں، اتنی گرمی نہیں دیکھی گئی جو 1-2 دن رہی ہے اس سے پچھلے۔ اس میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ آپ کی نظر میں کتنا الارمنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان موسمیات سے ڈیل کرنے کو تیار نہ تھے، یا پھر یہ چیلنج ہی اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ خود یورپ بھی تیار نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ اچھا، بہت شکریہ بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ اصل میں یہ کچھ چیلنجز جو ہیں یہ کنورج ہو گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو جس کو آپ موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں رادر دین ماحولیاتی تبدیلی، جس کو کلائمیٹ چینج کہا جاتا ہے، وہ تو اب پچھلے مطلب کم از کم میرے خیال میں کوئی 2.5-3 ڈیکیڈز ہیں، اس میں ایک سائنٹیفکلی سیٹل معاملہ ہے کہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو آپ کو یورپ میں نظر آ رہا ہے وہ ایک اور فینومینن ہے جو کہ وہ قدرتی فینومینن ہے جس کو ایل نینیو کہتے ہیں۔ تو اس میں پیسیفک اوشن کے اندر وہ ایک خاص ایک اس کی گرمائش کا ایک پورا ایک علاقہ ہوتا ہے، اور وہ گرمائش بڑھتی ہے۔ ظاہر ہے علاقے سے مراد یہ کہ وہ زمین تو ہے نہیں، وہ اوشن ہے، اوشن کرنٹس کے ساتھ اس سے اوپر کی جو فضا ہوتی ہے وہ بھی گرمی ساتھ لے کے چلتی ہے نا۔ تو یہ اس کی وجہ سے ہے، اور یہ پریڈکٹڈ بھی تھا، لیکن پریڈکٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی پریپریشنز بھی ہوں۔ یورپی ممالک جہاں پہ آپ آج کل یہ مسائل دیکھ رہی ہیں، آپ نے کتنی اموات کا بھی ذکر کیا، یورپ کے ممالک جنرلی سرد ممالک مانے جاتے ہیں۔ گرمی ظاہر ہوتی ہے وہاں پہ، لیکن اتنی گرمی نہیں ہوتی۔ تو پریپریشن ان کی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی گرمی جیسے ہم یہاں پہ پنکھے یا ہوادار گھر، وہاں زیادہ ان کی پریپریشن ہوتی ہے سرد موسم کی، کہ ان کی چھتیں سلوپنگ ہونی چاہیے، ان کے گھر انسولیٹڈ ہونے چاہیے، اندر ہوا داخل نہ ہو سکے ان کی، اس طرح سے اس کو ڈرافٹ کو کہتے ہیں، وہ ذرا سی بھی ہوا اندر آئے تو اس سے انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو وہ گھر اس طرح کے بنے ہیں۔ پھر ادھر وہ اپلائنسز اتنی زیادہ عام استعمال میں نہیں ہوتی جیسے ایئر کنڈیشننگ ہے، بلکہ میں یہ بھی بتاؤں کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو لوگوں کے گھروں میں پنکھے بھی نہیں تھے، اور ابھی بھی کئی گھر اس طرح کے ہیں جہاں پہ نہ سیلنگ فین ہوتے ہیں، نہ پیڈسٹل وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اب بعد میں لوگوں نے کچھ ایکسٹرا وسائل اپنے اس کے لیے مختص کیے تو وہ بھی رکھنے شروع کیے ہیں، ورنہ گھروں میں پنکھوں کا کوئی وہاں پہ رواج نہیں ہوتا تھا۔ تو پریپریشن کا یہ حال ہے۔ آپ کو کچھ سال پہلے یاد ہوگا کہ اسی طرح کی ایک ہیٹ ویو آئی تھی فرانس میں، اور فرانس میں جو وہاں پہ ضعیف افراد کے لیے جو ہاؤسنگ تھی وہاں پہ بہت زیادہ اموات ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس طرف خیال ہی نہیں کیا تھا کہ بھئی ان لوگوں کو اس طرح کی ایک گرمی میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں یہ جا سکیں، جہاں اپنا بچاؤ کر سکیں، کوئی ٹھنڈی جگہ میں بیٹھ سکیں، ہوتا ہے نا جیسے پارکس ہوں، شیڈ ہو۔ تو وہ چونکہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ خود سے اپنے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ضعیف لوگوں کے بہت اموات ہوئی تھیں۔ اچھا، ایل نینیو بھی ایک پریڈکٹڈ فینومینن تھا، پتا تھا کہ آ رہا ہے، لیکن اتنی جلدی ایک پورے وہ ملک کے اندر آپ کو وہاں پہ وہ تیزی سے چینجز نہیں ملتے۔ آپ نے کچھ وہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک دو کچھ اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں کہ کچھ لوگ وہ لگا رہے تھے، ایئر کنڈیشنر لگا رہے تھے، تو وہاں پہ میونسپیلٹی کے لوگ پہنچ گئے، بالکل، ان پہ فائن کرنے، اس کی قوانین بھی اس اجازت طرح نہ ہیں۔ دینے، کیونکہ ادھر کے ہاؤسنگ کے بھی لاز ہیں، آپ کوئی چیز گھر کے باہر انسٹال نہیں کر سکتے۔ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں جیسے ہمارے جیسے ممالک بھی کہ ہمارے ہاں جہاں پہ شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کنڈیشنر ہوتے ہیں، آفیسز میں بہت ہوتے ہیں، صرف متمول گھروں میں ہوتے ہیں لیکن آفیسز میں ہوتے ہیں، تو اس سے باہر کا ٹیمپریچر تو بڑھتا ہے نا۔ جی اندر ہم کمرہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی جو باہر ہے، گلی ہے، سڑک ہے، اور آپ کی یہاں سے ٹریفک بھی چلتی ہے، وہ تمام چیزیں مل ملا کے وہ باہر کا ٹیمپریچر مزید بڑھا دیتی ہیں، جو قدرتی عوامل کے علاوہ ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، وہ ایک ساتھ کنورج ہو گئی ہیں۔ کلائمیٹ چینج تو ہے ہی ہے۔ درست تو انداز میں یہ آپ نے اوور آل بیان کیا، اور پھر تبھی سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشن سے بھی کل یہ بات کہی کہ پچھلے 11 سال دنیا کی تاریخ کے سب سے گرم ترین 11 سال تھے، تو پوری دنیا کے لیے ایک طرح سے اس طرح جو چیلنج تو بنا۔ لیکن جیسے عافیہ صاحبہ ہم نے کہا، پاکستان جس کا کردار نہیں ہے کاربن ایمیشنز میں، لیکن ہمارا جو ہے وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہے عوام اس ماحول سے۔ تو جو پرائم منسٹر صاحب کا ہم نے بتایا کہ کل اب جب مونسون سر پر آ گیا تو وہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، یہ پچھلے 1 سال کو ہمیں یوٹیلائز
کرنا چاہیے تھا کہ کسی حد تک ہم تیار ہوتے اس طرح کے خطرناک ماحولیات اور موسم سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے مانسون کی جو آپ کی میٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ارلیسٹ فورکاسٹ آتی ہے وہ اپریل میں آ جاتی ہے. یہ ساؤتھ ایشیا مانسون کا فورکاسٹنگ سینٹر ہے, وہاں سے وہ جاری کی جاتی ہے. تو اگر سارا سال نہیں بھی تیاری کرتے تو اپریل وہ مہینہ ہے جس میں آپ وہ کمر کس لینی چاہیے کہ بھئی اب کیا ہے, فورکاسٹ کیا کہتی ہے, کن علاقوں میں ہمارے ہاں پہلے آپ اپنا ہسٹوریکل ڈیٹا بھی دیکھیے کہ کہاں کہاں جب اگر مانسون میں زیادہ بارش کی پریڈکشن ہو رہی ہے تو ہم نے کن علاقوں کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے, پہلے توجہ دینی ہے. ہمارا ملک اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو نارتھ کا علاقہ ہے, جو ہمارے گلگت بلتستان, چترال اور کے پی کے جو علاقے ہیں, سوات وغیرہ, جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارے مانسون کا شفٹ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں نظر آیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ نارتھ اور ویسٹ کی طرف ہو گیا ہے. تو تیاری وہاں سے پہلے شروع ہونی چاہیے. تو وہاں پہ آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ گلگت بلتستان میں کتنی تباہی ہو رہی ہے, اور اس میں قدرتی عوامل کے علاوہ جو ہیومن پریشر ہے ریسورسز کا, اس کی وجہ سے ہم دیکھیے جب بات کرتے ہیں نا موسمیاتی تبدیلی, دو الگ چیزیں ہیں. ماحولیاتی ابتری ایک الگ چیز ہے, ماحولیاتی تبدیلی اصل میں وہ صحیح لفظ نہیں ہے, موسمیاتی تبدیلی ہے, کلائمیٹ چینج ہے وہ, ٹھیک ہے. لیکن انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اس جو ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اس کو وہ ایک دو آچھا بنا دیتی ہے. کیونکہ جب ہم اپنے درختوں کو کاٹ دیتے ہیں تو جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے تو چونکہ گریڈینٹ اتنا ہوتا ہے کہ تیزی سے پانی نیچے آتا ہے, گریویٹی کا فلو ہوتا ہے, تو اس کو روکنے والی کیا چیز ہے؟ درخت روکتے ہیں پانی کی تیزی تندی کو, ٹھیک ہے. وہ سوئل سٹیبلائزیشن کا وہ ایک ان کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے کہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ آپ کی زمین کو جکڑ لیتی ہیں ایک طرح سے, تو آپ کے اوپر کی سوئل نہیں جاتی, سوئل نہیں بہت اب کیونکہ ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے, سوئل سٹیبلائزیشن نہیں ہوتی ہے اس سے, اس کی وجہ سے لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں. یہ والی لینڈ سلائڈ جو ہیں اس کا سیسمک ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہاں پہ زمینی ارتعاش ہے, کوئی ارتھ کوئک آیا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, نہ اس کو ہم کاز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ارتھ کوئک ایک بالکل الگ فنامنن ہے, اس کے سائنسمک ریزنز ہوتے ہیں. لیکن جو ہم یہ لینڈ سلائڈنگ کا عمل دیکھتے ہیں اس میں بڑی حد تک ذمہ دار ہم خود ہیں. اور یہ اس طرح کے عوامل جب یہ مزید ظاہر کرتا ہے کہ اتنا لانگ ٹرم اس کے اوپر کام کرنے کی, عافیہ صاحبہ آپ سے قطع کلامی کی معذرت, ضرورت کہ صرف مونسون کا سیزن شروع ہوا تو پرائم منسٹر نے احکامات دیے دیے, یہ کافی نہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو بڑھایا ہے. پہلے 2.5 روپے تھی, اب اس کو 5 روپے کر دیا گیا ہے کہ ہم نے اقدامات کرنے ہیں. اب عوام سے ٹیکس تو لیا جائے گا, لیکن کیا عوام کو اس طرح کی صورتحال خدا نخواستہ جو پچھلے سال رہی اس سے محفوظ بھی کیا جا سکے گا یا نہیں, یہ آئندہ دنوں میں ہم اس کا ضرور جائزہ لیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.